حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیات سنی اور آپ مشرکین مکہ کے پاس پہنچے اور ان سے جا کر فرمایا کہ اللہ جل شانہ فتح عطا فرمائیں گے رومیوں کو، تو امیہ بن خلف ایک بدبخت تھا، امیہ بن خلف کو یہ بات بڑی بری لگی اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھ لو ایرانی کیسے رومیوں کو مار رہے ہیں اور نام و نشان مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ آنے والے وقتوں میں رومی پھر غالب آ جائیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس پر شرط لگا سکتا ہوں۔ اب یہ توجہ سے سنیے گا کہ میں اس پر شرط لگا سکتا ہوں۔ یہ شرط حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس زمانے میں لگائی جب شرط کا لگانا ممنوع نہیں ہوا تھا شریعت میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں شرط لگا سکتا ہوں۔ امیہ بن خلف نے کہا کیا شرط لگاتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر 3 سال کے اندر اندر رومی غالب نہ آئے تو میں شرط ہار جاؤں گا اور میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر رومی فتح یاب ہو گئے پھر تم شرط ہار جاؤ گے اور پھر تم جو ہے مجھے 10 اونٹ دینا۔ امیہ بن خلف نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ شرط لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا اللہ کے رسول یہ آیات اتری ہیں، آپ نے ہمیں سنائی ہیں اور میں ان آیات کی وجہ سے امیہ کے ساتھ شرط لگا کر آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا شرط لگائی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے 3 سال کی شرط لگائی ہے کہ 3 سال میں رومی غالب آ جائیں گے، اگر غالب نہ ہوئے تو میں 10 اونٹ دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں بضع سنین کا لفظ آیا ہے جس کا اطلاق 10 سالوں پر ہوتا ہے، 10 سال، 9 سال، 8 سال۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، امیہ بن خلف کے پاس دوبارہ جاؤ اور اسے کہو کہ میں نئے سرے سے شرط لگاتا ہوں، اور شرط یہ کہ 9 سال کے اندر اندر رومی غالب آ جائیں گے۔ اگر 9 سال کے اندر اندر رومی غالب نہ آئے تو میں 10 کے بجائے 100 اونٹ تمہیں دوں گا، اور اگر رومی غالب آ گئے امیہ پھر 100 اونٹ تمہیں مجھے دینے پڑیں گے۔ امیہ بن خلف سردار آدمی تھا، اس نے کہا مجھے یہ منظور ہے۔ چنانچہ یہ شرط طے ہو گئی اور خدا کا کرنا ایسا ہوا 7-8 سالوں کے بعد جس سال میں غزوہ بدر ہوا ہے اس سال اللہ جل شانہ نے رومیوں کو فتح عطا فرمائی۔ رومی پھر اٹھے اور ایرانیوں کو مارتے 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 یہاں تک لے آئے کہ ایرانیوں کا دارالحکومت تک انہوں نے چھین لیا اور نام و نشان تک ان کا مٹا دیا، اور اللہ جل شانہ نے رومیوں کو پھر فتح عطا فرمائی۔ اور جس وقت یہ ہوا اسی سال اللہ جل شانہ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بھی فتح عطا فرمائی۔ 2 فتحیں اللہ جل شانہ نے، 2 خوشیاں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہجرت فرمانے لگے اور مسلمان ہجرت کر کے نکلنے لگے تو امیہ بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور کہا کہ میاں آپ تو جا رہے ہیں، 100 اونٹوں کی شرط کہاں گئی؟ آپ چلے گئے اور شرط ہار گئے تو پھر مجھے کون دے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے عبد الرحمن کو اپنا کفیل بنا کر جا رہا ہوں، اگر میں شرط ہار گیا تو میری جگہ پر میرا بیٹا وہ تمہیں 100 اونٹ دے گا۔ امیہ بن خلف مرا گیا، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ شرط جیت گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف کے ورثاء سے 100 اونٹوں کا مطالبہ فرمایا، اور امیہ بن خلف کے ورثاء نے 100 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ اونٹ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ وہ شرط کا مال ہے جو میں نے جیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی بکر، جب شرط لگائی تھی تم نے، اس وقت تک اللہ کی طرف سے شرط کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ اب اللہ جل شانہ نے شرط کو ممنوع اور حرام قرار دے دیا ہے۔ اب ایسا ہے کہ یہ مال نہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، نہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ مال اسی طریقے سے بغیر نیت کے صدقہ کر دیں اور غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر وہ 100 اونٹ وہ غرباء میں بغیر نیت ثواب کے وہ صدقہ کر دیے۔